ناظرین، آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگ یہاں تشریف لائے۔ آج کی جو میڈیا بریفنگ ہے وہ بلوچستان صوبائی کابینہ کا بیسکلی کہہ سکتے ہیں تیسرا، لیکن اگر عملی طور پر دیکھیں دوسرا، چونکہ پہلا اجلاس تعارفی اجلاس تھا، اس کے بعد اب تک صوبائی کابینہ کے 2 اجلاس ہو چکے ہیں، اور یہ جو دوسرا اجلاس تھا یہ 2 روزہ تھا۔ گزشتہ روز بھی تقریباً 5 سے 6 گھنٹے جاری رہا، اور آج بھی 2 سے 3 گھنٹے جاری رہا۔ اس میں تقریباً 30 کے قریب لگ بھگ ایسے ایجنڈا پوائنٹس تھے جن پر کابینہ نے چیف منسٹر بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی سربراہی میں اپنی ڈیلیبریشنز کی، اور اس کابینہ کے اجلاس میں جو مفاد عامہ کے فیصلے تھے وہ لیے گئے۔ 30 سے 40 ایجنڈا پوائنٹس پر ڈسکشنز کی گئیں، لیکن جو مین پوائنٹرز تھے وہ ایجوکیشن اور ہیلتھ سیکٹرز کے تھے، اور گڈ گورننس کے حوالے سے تھے جن پر فیصلوں کی کوشش کی گئی۔ اور سب سے پہلے جو ایک چیز کابینہ نے متفقہ طور پر اس پر بات کی وہ واضح تھی کہ ہیلتھ اور جو ایجوکیشن 2 ایسے سیکٹرز ہیں جہاں پر گورننس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور چیف منسٹر نے ایجوکیشن منسٹر کو اور ہیلتھ منسٹری کو دونوں کو یہ ہدایات دیں کہ وہ اپنے پلان سبمٹ کریں، اپنی اسٹڈیز سبمٹ کریں کہ ایجوکیشن کا جو ہمارا موجودہ نظام ہے اسے ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں، کیونکہ سروس ڈیلیوری ان 2 سیکٹرز میں ہونا بہت ضروری ہے۔ اور ایجوکیشن منسٹر نے اس سے ایگری کیا۔ آئندہ آنے والے دنوں میں ایجوکیشن اور ہیلتھ کے جو منسٹرز ہیں وہ اپنے پلان سبمٹ کریں گے کابینہ کے سامنے، کابینہ ان پر غور کرے گی۔ اس کے علاوہ جو ہے بلوچستان کابینہ نے کم عمری کی جو شادی کا معاملہ ہے اس کے روک تھام کے بل کی 2024 کی منظوری دی۔ کابینہ نے وائلنس اگینسٹ وومن جو گھریلو تشدد کے خاتمے کا ترمیمی بل ہے 2023، اس کی بھی منظوری دی۔ کابینہ کے سامنے صوبائی زکوٰۃ کمیٹی کے چیئرمین اور اراکین کی تقرری کا معاملہ آیا، اور اس میں جو مروجہ طریقہ کار تھا چیف منسٹر نے اور کابینہ نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ اس میں میرٹ کو یقینی بنایا جائے گا، اور اس کے لیے جو طریقہ کار ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے جو منسٹری ہے اس کے حکام کو ہدایات دی گئیں کہ اسے کیا جائے۔ اس کے علاوہ ایک بہت اہم مسئلہ فیڈرل لیویز کا ڈسکس ہوا صوبائی کابینہ میں۔ فیڈرل لیویز چونکہ ایک زمانے میں ہمارے خاص کر کچھ ایسے اضلاع جہاں پر پروونشل لیویز کے ساتھ ساتھ فیڈرل لیویز بھی سروسز دیتی تھی، لیکن چند سال قبل فیڈرل لیویز کو بھی پروونشل لیویز کے سپرد کیا گیا، اور فیڈرل گورنمنٹ نے ابتدا میں ان کی کوئی 2 سال کی تنخواہیں دینے کی یقیندانی کروائی، اور اس کے بعد یہ معاملہ ذرا پینڈنگ تھا۔ صوبائی حکومت نے اس پر غور کے لیے ایک صوبائی وزراء کی کمیٹی تشکیل دی ہے، جس میں سردار سرفراز ڈومکی، سردار عبدالرحمن کھیتران اور نور محمد دمڑ جو ہے ممبر ہوں گے، اور وزیر داخلہ اس کو ہیڈ کریں گے، ضیاء لانگو، چونکہ ان کی ڈپارٹمنٹ سے منسٹری آف انٹیریئر سے یہ ریلیٹڈ ہے۔ اور اس کے علاوہ سبی میں کوئٹہ کے بعد، کیونکہ کوئٹہ میں اس سے پہلے وومن پولیس اسٹیشنز موجود تھے، سبی میں خواتین پولیس اسٹیشن کے قیام کی صوبائی کابینہ نے منظوری دی، اور صوبائی کابینہ نے بلوچستان فورنزک سائنس ایجنسی کے قیام کی منظوری دی۔ اور کابینہ کے سامنے یہ مسئلہ بھی آیا کہ فورنزک جو ایجنسی قائم کی جا رہی ہے اس کے لیے جو لیب بنائی جا رہی تھی اس کی بلڈنگ میں کچھ ایسے نقائص یا نقص سامنے آئے ہیں جنہیں دور کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹیکنیکلی اس پرپز کے لیے بنائی گئی بلڈنگ وہ نہیں لگتی۔ وزیر اعلیٰ نے یہ ہدایات دی ہیں چیف سیکرٹری کو کہ وہ یہ دیکھیں کہ کون اس کوتاہی کا ذمہ دار ہے، کیونکہ سزا اور جزا کا جو نظام ہے وہ جب تک ہم رائج نہیں کریں گے گڈ گورننس ممکن نہیں ہے۔ لیکن چیف سیکرٹری نے یہ بھی اجلاس کو بتایا کہ اس بلڈنگ میں کچھ ترامیم کر کے، کچھ بہتری کر کے اسے استعمال میں لایا جا سکتا ہے، اور اس پر ورکنگ جاری ہے۔ لیکن یہ واضح ہدایات تھی چیف منسٹر کی کہ اس چیز کا تعین ہونا ضروری ہے کہ کون اس غلط تعمیر کا ذمہ دار ہے۔ اس کے علاوہ ایک پولیٹیکل بل سینٹ میں بلوچستان عوامی پارٹی کے سابق سینیٹر کودہ بابر نے پیش کیا تھا، جس میں بلوچستان کی صوبائی اسمبلی کی نشستیں 65 سے بڑھا کر 80 کرنے کی قرارداد نہیں بلکہ آئینی بل لایا گیا تھا، اور وہ بل بھی صوبائی کابینہ کے سامنے آیا، اور صوبائی کابینہ نے متفقہ طور پر اس کی حمایت کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اپڈیٹ، جو کرغزستان میں پاکستان سے تعلق رکھنے والے جو اسٹوڈنٹس پھنسے ہوئے تھے ان کے لیے وزیر اعلیٰ بلوچستان کی جانب سے گزشتہ روز فوکل پرسن بنایا گیا تھا۔ مشیر جو ہیں صوبائی کابینہ کے بخت کاکڑ اور رکن بلوچستان اسمبلی نوابزادہ زرین مکسی، دونوں وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر اسلام آباد میں موجود تھے۔ گزشتہ رات تک 95 اسٹوڈنٹس ہمارے پاس رجسٹر ہوئے تھے سی ایم پورٹل پر، اور جو سی ایم ویب سائٹ پر ہم نے ایک فارم دیا تھا اس کے مطابق اب وہ ان کی واپسی کا انتظام کر رہے ہیں۔
مزید بھی اگر کوئی اسٹوڈنٹ جو رہ گیا ہے ان سے یہی درخواست ہوگی کہ وہ اس فارم کو فل کریں تاکہ ان کا ڈیٹا بیس ہمارے پاس آئے اور ہم ان کی واپسی کا انتظام کر سکیں. اب اگر کوئی سوال آپ لوگوں سر گندم کے حوالے سے ایک ایک کر کے گندم کے اگر حوالے سے بتائیں کہ اب تک خریداری کیوں نہیں ہو سکی؟